مزیدار سیاسی صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو، وزیراعظم عمران خان کو، پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو حزب اختلاف ہے، جو پاکستان کی اصل حزب اختلاف ہے، اپوزیشن ہے، اس کے ساتھ اس کے مسائل اس وقت اس شدت کے نظر نہیں آتے جو اب سے چند ہفتوں پہلے نظر آتے تھے۔ اپوزیشن کی گرج، چمک اور اس کی جو ایک شدید زبردست انداز کی پرفارمنس تھی وہ بھی اب کچھ ڈیمینش ہو گئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں جو آپ سب کے علم میں ہیں، مگر اس کے باوجود عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی جو مسائل ہیں، سیاسی مسائل، وہ اس سے کچھ حل ہوئے نہیں ہیں۔ انہیں بھرپور اس وقت اپوزیشن کا سامنا ہے، اور یہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی نہیں ہے، یہ اپوزیشن پی ٹی آئی کی اندرون اپوزیشن ہے۔ خود پی ٹی آئی کے اندر سے اس وقت نظام حکمرانی، خاص طور پہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، کہیں گروپ بن رہے ہیں، کہیں تقریریں ہو رہی ہیں، اور خود وفاقی کابینہ کے اندر اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹوٹ پھوٹ کے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو اگر اور کسی اپوزیشن کا سامنا ہے تو وہ اس کے اتحادی ہیں، جو کہ پی ایم ایل کیو اور پاکستان ایم کیو ایم ہیں، جو کہ اپنا بھاؤ وصول کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی اس شدید دباؤ میں ہے۔ اور یہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کے معاملات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں اگر 11 اراکین تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں تو ایک جھٹکے میں پی ٹی آئی کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے گھبراہٹ نمایاں ہے، اور وہ گھبراہٹ اس گھبراہٹ سے زیادہ ہے جب حزب اختلاف بھرپور، یعنی کہ اپوزیشن، اصل اپوزیشن بھرپور ایکٹیو نظر آتی ہے۔ وفاق میں ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ قاف کی 5 نشستوں کا کلیدی کردار ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ قاف اور راہ حق پارٹی کا ایک ایم پی اے پی ٹی آئی کو سرپرائز دے سکتا ہے۔ مٹھی بھر یہ لوگ ہیں مگر حکومت کو پلٹ سکتے ہیں، اور یہ معاملات سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ پنجاب میں ایک ایسی گورننس دے کہ لوگ شہباز شریف کی گورننس کو اور ان کی طرز حکمرانی کو بھول جائے۔ اس کے لیے اب جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے بات نکلے، تاکہ سیاسی ترجیحات کی بنیاد پر ٹرانسفر، پوسٹنگز اور گورننس کے معاملات نہ حل ہو، بلکہ یہ پیور میرٹ کی بنیاد پر ہو، جس کی وجہ سے اب انہوں نے پنجاب کا اختیار وہاں کے نئے چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو دے دیا ہے۔ یقیناً اس سے نہ صرف یہ کہ پی ایم ایل کیو ناراض ہے، اس سے پی ٹی آئی بھی ناراض ہو گئی ہے، اور بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنر محمد سرور، جنہوں نے کل ہمارے اس پروگرام میں بڑا گلہ کیا، کھل کے گلہ کیا اس ماحول کا، وہ بھی ان سے ناراض ہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار بھی اس سے ناراض ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے عمران خان کے لیے، اور یہ ایک بہت ہی، ویسے بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سی کیفیت ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت مزے لے رہی ہے یا ایک سائیڈ لائن سے پورا تماشا دیکھ رہی ہے، مگر حکومت کا جو سردرد ہے، سیاسی سردرد، وہ کم نہیں ہو رہا، وہ کہ صورتحال ابھی بھی قابو سے باہر نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب ان کی حکومت تھی، جب بھی اور اب بھی بہت ہی مستعدی سے اپنے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے مسلسل ترجمانی کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سینیٹر مصدق ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو یہ جو میرا جو انٹرپریٹیشن ہے موجودہ صورتحال میں، کہ اپوزیشن جو ہے اس کے لیے بہترین سچویشن ہے کہ وہ انجوائے کرے سائیڈ لائنز پہ، اور پھر ایک فضا بھی رہے ایک پولیٹیکل مفاہمت کی اور قومی معاملات پر مفاہمت کی بھی، اور جو اپنا جو پی ٹی آئی ہے وہ برو کرے اپنے ہی اسٹو میں جو اس وقت کی صورتحال ہے۔ کیا یہ صحیح ہے ترجمانی موجودہ حالات کی؟ بہت شکریہ کامران بھائی، بہت دن بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے جو انالیسز کیا ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن اپنا کام نہیں کر رہی۔ اگر آپ یہ تمام نکلوا لیں جو تقاریر ہیں اسمبلی کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ خواجہ آصف صاحب ہر چیز میں، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو تقریباً ہر نقطہ، ہر چیز پہ بھرپور اپنا نقطہ نظر اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو بہت سی آوازیں نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیل میں ہیں، نواز شریف صاحب بیل پہ ہیں، احسن اقبال صاحب جیل میں ہیں، شہباز شریف صاحب بیل پہ ہیں، حمزہ شہباز صاحب جیل میں ہیں، مریم نواز صاحبہ بیل پہ ہیں،
اس کے علاوہ سعد رفیق صاحب جیل میں ہیں، سلمان رفیق صاحب جیل میں ہیں، مفتاح اسماعیل بیل پہ ہیں، کامران مائیکل نہ جانے جیل ہیں یا بیل ہیں، آج مجھے معلوم نہیں. اور اس فہرست کے ساتھ جو آپ نے جو سچویشن بتائی وہ تو درست ہے، مگر کوئی نہیں روکتا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ صرف 2 سطری ٹویٹ کے علاوہ کچھ اور کریں. فار دیٹ میٹر آصف زرداری صاحب اگر کوئی بیان دینا چاہے تو کوئی انہیں نہیں روک رہا. فار دیٹ میٹر نواز شریف صاحب موجودہ صورتحال پہ اگر جب وہ ہاسپٹل کے لیے نکلتے ہیں 6 جملے کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے. مریم صاحبہ کسی وقت بھی ٹویٹ کر سکتی ہے. بیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے اپنا وہ بند کر دیں. تو یہ وہ بات نہیں ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیفیت نہیں ہے جو کہ اپوزیشن کی مثال کے طور پہ اب سے 2-3 مہینے پہلے کی تھی. تو مگر اس کے باوجود مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہمارا کام ہم سے بہتر اندرونی اپوزیشن کر رہی ہے. جی یہ دونوں باتیں آپ کی تقریباً ٹھیک ہیں، لیکن جو میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب لندن سے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. 19 تاریخ کو پاکستان ٹوڈے کے اندر ان کا بیان آیا ہے، 20 تاریخ کو ڈیلی ٹائمز میں ان کا بیان آیا ہے، 21 تاریخ کو دنیا پہ ان کا بیان آیا ہے، 22 کو ایکسپریس ٹریبیون پہ اور ڈان پہ آیا ہے، اینڈ آئی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. وہ اپنے بھائی کی تیمارداری کر رہے ہیں. یہاں پر ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، مگر اس تیمارداری کے درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ وہ بیان نہیں دے رہے، جس پہ وہ ٹویٹ نہیں کر رہے. مریم صاحبہ میرے خیال میں اس وقت بالکل جس وہ حادثے سے گزری ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی والدہ کا جو ان کے ہوگا دل میں دکھ ہوگا کہ وہ جاتے میں ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکیں، انہیں بتا نہیں سکیں کہ کتنی محبت ہے انہیں ان سے. اور کسی بھی بیٹی کے دل میں یہ درد جو رہ جائے، یہ اسکار جو رہ جائے، اور انہیں یقین تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ان کا ہاتھ ضرور پکڑوں گی، بہرحال وہ نہیں ہو سکا. تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ اس وقت ان کی جو بنیادی جو جس پہ وہ وقت صرف یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک بہت ہی ریمارکیبل ہم ایک پارلیمنٹ کے اندر انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی اور پی ٹی آئی کی. سروسز چیف کا معاملہ نہیں ہے ابھی، جو الیکشن کمیشن کا مسئلہ جس سے اسموتھ طریقے سے حل ہوا ہے وہ ریمارکیبل ہے پاکستانیوں کے لیے. اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں، بیسٹ فورم ہے اور بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ ہماری وہ خواہش نہیں ہے کہ وہ دسمبر والی اور نومبر والی ڈیڈ لائنیں ہوں اور پھر دھرنے ہوں اور یہ ہو. ہم تو جو پاکستان کے معروضی سیاسی اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس وقت بہت خراب کردار کوئی اپوزیشن ادا کر رہی ہے. اس میں تو ہم بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. اب خبریں یہ ہیں کہ نیب کے معاملے میں بھی شاید کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بن جائے اور ترامیم جو ہوں وہ پارلیمنٹ مل کے کرے. جی کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف کا اور ملٹری چیف کا جو ہمارے COAS کے لیے جو بل آیا تھا اس کو کسی بھی سیاسی پارٹی نے پولرائز نہیں کیا اور نہ وہ پولرائز کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے آپ کو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ ایک مفاہمتی کوئی معاملہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایسا کوئی رویہ نہیں ہے جس سے مفاہمتی طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جا سکے. وہ ایک بل کی وجہ سے جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے یہ سوچ کر کہ ہمیں اس ایشو کو پولرائز نہیں ابھی کرنا کل تو ہوا ہے الیکشن کمیشن کا مسئلہ حل ہوا ہے، ورنہ تو یہ تو سپریم کورٹ پہنچ رہے تھے کہ بھائی آپ آئے اور آپ کرائیں. جی نہیں کامران صاحب، سپریم کورٹ کا یہ جو الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے یہ تو بڑی دیر سے غیر فعال ہو چکا ہوا تھا الیکشن کمیشن، اور آپ کے سامنے ایک آئینی بحران پیدا ہو رہا تھا اور اس پہ بہت تگ و دو ہوئی ہے اور بہت لے دے بھی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے کنسنسس ہوا ہے، لیکن اچھا ہوا ہے کنسنسس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہتری کی طرف جائیں مگر اپوزیشن اگری نہیں کرے ہر بات پہ، یہ اپوزیشن کا رول نہیں ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ عوامی مفاد میں جنگ کرے. یہ آپ اپوزیشن کو مشورہ دے رہے ہیں نا، یہ آپ اپوزیشن کو مشورہ دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ جو آج نہیں میں آپ کو اپنا رول بتا رہا ہوں. نہیں کامران صاحب میں رول بتا رہا ہوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ایک بل کے علاوہ ہر چیز کو پر اپوزیشن اپنا رول اپوزیشن والا ادا کر رہی ہے. اس میں ہم نے ضرور یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم سیاسی تناؤ کا نشانہ نہیں بننے دیں گے اور اپوزیشن یہ رول اپنا ادا کرتی چلی جائے گی. حکومت سازی جو ہمارے ہاں اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی بھی قانون سازی اور آئین سازی ہو نہیں رہی. یہاں پہ آرڈیننسز کے ذریعے حکومت ہوتی ہے. ایک دن میں 16 آرڈیننسز آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے پریشر کی وجہ سے اور اپوزیشن کے اس رول کی وجہ سے وہ آرڈیننسز انہوں نے واپس لیے ہیں. اب اس کو پراپر طریقے سے بلز کریں گے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور نیب کی بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اتنی کنسٹرکٹیو سچویشن بن رہی ہے. میرے پروگرام کا کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کارنر کروں, میں تو آپ کو پریز کرنا چاہ رہا ہوں, مگر یہ پاکستان کے لیے اٹس اے نیو. جی نہیں, آپ کی بڑی ذرہ نوازی بھی ہے اور آپ کی مہربانی بھی ہے اور میں آپ سے اگری بھی کر رہا ہوں. لیکن میں ایک تاثر جو ہے اس کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اپوزیشن اپنا رول جو آئینی ہے وہ ادا نہیں کرے گی. یہ اپوزیشن کا جمہوریت کا خاصہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری نوائزی پروسیس. اس کے اندر اپوزیشن ہونی چاہیے, اس کے اندر مفاہمت ہر چیز پہ نہیں ہونی چاہیے, ان امور پہ ہونی چاہیے جن پہ کنسنسس ہو. مگر ہر جو ہمارا بل آتا ہے اس کو ٹیسٹ ہونا چاہیے پارلیمان میں ایک نوائزی طریقے سے, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول ہم پلے کرتے رہیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ غالباً جو بہت زیادہ وہ گالی گلوچ والی پولرائزیشن ہے شاید وہ کچھ تھم جائے. اگر آپ کو امید ہے تو میں آپ کے ساتھ فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز والی دعا میں کروں گا. لیکن جو آپ نے دوسرا نقطہ اٹھایا ہے وہ اتنا ہی اہم ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ یہ جو نیا فارورڈ گروپ بنا ہے یہ کیوں بنا ہے. آپ غور کریں کہ جو حمایتی ہیں جن کے ساتھ ان کی ایک جوائنٹ ایک حکومتی پارٹیوں کا جو الائنس آپ اس کو سمجھ لیں جس میں کیو لیگ ہے, وہ یہ روز مختلف اقسام کے بیان کیوں دے رہی ہے. ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے, مینگل صاحب کیوں ناراض ہیں, جی ڈی اے جو ہے وہ بار بار کیوں بیانات دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کوئلیشن گورنمنٹ کے یہی مسئلے ہوتے ہیں. 2008 سے 2013 تک ایک حکومت رہی, پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی, اور کوئلیشن کے روزانہ یہ مسائل تو ہوتے ہیں. یہ بھی حسن ہے کوئلیشن گورنمنٹ کا اور جمہوریت کا, پارٹ آف دا گیم ہے. جی آپ کی بات صحیح ہے. لیکن میں جس نقطے کی طرف لے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کا درد اور عوام کے جو مسائل ہیں, چاہے وہ آٹے کی قیمت کی شکل میں ہوں یا وہ غربت کی شکل میں ہوں, یا ابھی آپ نے جو دیکھا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ اس کی پریڈکشن آئی ہے غالباً وہ 2.1% پہ گرو کرے گی, 6% سے گر کے 2% کے اوپر آ گئی. ترقی کی شرح جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, مہنگائی کی شرح 4% سے 10-10.5% پہ چلی گئی جس سے لوگوں کی افورڈیبلٹی ہوتی ہے. جو فوڈ انفلیشن ہے آج سے 4 سال پہلے 1% تھی, اب 20% ہو چکی ہے, یعنی 2000 گنا اضافہ. لوگ آٹے کی بوری کو ترس گئے ہیں, ٹماٹر کی جگہ وہ کہتے ہیں دہی استعمال کریں, پیڑا چھوٹا کر لیں, روٹیاں کم کھائیں. جی یہ ہے وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کو یہ فریکچرز نظر آ رہے ہیں. اور اگر حکومت نے اپنی کارکردگی ٹھیک نہیں کی تو اپنے بوجھ تلے دب جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک, پی ایم ایل این کی ترجمانی کر رہے تھے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. عمران خان کو اپوزیشن کا سامنا تو ہے, مگر اندرونی اپوزیشن, اپنی پی ٹی آئی کے اندر کی اپوزیشن اور اتحادیوں کی اپوزیشن. اصل اپوزیشن تو بہت ہی سپورٹیو نظر آ رہی ہے.